چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے احکام تجارت، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک خصوصی سوال ہم نے بھی تیار کیا ہے جو کہ بالعموم پوچھا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی شامل سلسلہ کرنے کی ہم نیت رکھتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں سوالات کی طرف، اور پہلے جو ویڈیو سوال ہے وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی خدمت میں میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو کام سکھاتا ہے، کوئی ہنر سکھا دیتا ہے، اور اس دوران وہ اس کو سیلری وغیرہ بھی دیتا ہے، اب وہ جب کام اچھی طریقے سے سمجھ جاتا ہے، سب کچھ سیکھنے کے بعد وہی شخص اسی مارکیٹ میں اپنا کام شروع کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے، شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ ذرا اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو آدمی کچھ سکھاتا ہے، بندہ جس سے کچھ سیکھتا ہے، یقینی طور پر اس کا احسان مند ہوتا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ دکان پر کام کر رہے ہیں یا میکینک ہیں، اس سے سیکھ رہے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں، بعض اوقات رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کام جانتے ہو، ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ الگ کام کر لو۔ اب یہاں ہمیں اس معاملے کو دو زاویوں سے دیکھنا چاہیے۔ اگر ایک ہی زاویے سے دیکھا جائے گا اس معاملے کو تو اعتدال کی راہ پر قائم نہیں ہو سکیں گے، افراط و تفریط کے راستے پہ ہم نکل جائیں گے۔ اگر یہ سوچ لیا جاتا کہ جس نے کام سیکھ لیا ہے، جو کچھ ہنر سیکھ گیا ہے، کسی کے پاس رہ کر کسی کو تجارت کرنا آ گئی ہے، اور اسے یہ حق نہ دیا جاتا کہ وہ اپنا کام کرے جا کے، تو پھر تو ہر ملک میں ایک ہی دکان ہوتی، ایک ہی ہوٹل ہوتا، ایک ہی اسکول ہوتا، ایک ہی کریانے کی دکان ہوتی، اور ایک ہی میڈیکل اسٹور ہوتا، سب چیزیں ایک ہی ہوتی۔ ایک زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں مارکیٹ میں ایک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی آتے ہیں، بعض اوقات خاندانی بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے کہ آدھا کا کام تھا، چچا کرتے رہے، پھر الگ ہوئے، ہر بھائی نے، والد کے ہر بھائی نے جو ہے وہ دکان الگ کر لی، یوں پھیلتے چلے گئے۔ تو یہ جو شاخیں بنتی ہیں، یہ جو پھیلاؤ ہوتا ہے، یہ ایک فطری معاملہ ہے، ایسا تو ہونا ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جناب دکان ہو اس چیز کی، مارکیٹ میں کوئی دکان نہ کھولے؟ ایک زاویہ تو یہ ہے کہ آپ کسی پر جبر نہیں کر سکتے، اس کا جو بنیادی حق ہے وہ اس سے نہیں چھین سکتے۔ آپ کیسے باؤنڈ کر سکتے ہیں؟ وہ ساری عمر آپ کی دکان پر ملازمت ہی کرتا رہے، آپ کے دکان پر کام ہی کرتا رہے، کہیں اور جا کے اپنا کام نہ کھول سکے؟ نہ شریعت ایسا کرنے کو منع کہتی ہے، نہ قانون کوئی منع کہتا ہے، اور نہ کہیں اور سے جو ہے اس بات کی ممانعت کا پہلو موجود ہے۔ مطلب اخلاقی طور پہ یہ سپوز کیا جاتا ہے کہ سب چیزیں میں نے سکھائی ہیں، تو پھر ذرا میں تھوڑی سی بات پوری کرتا ہوں پہلے۔ اب یہاں پر میں نے عرض کیا کہ دو زاویوں سے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ جی پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو ریئلائز کریں کہ یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور کام سیکھنے کے بعد وہ اپنا کام شروع کرتا ہے تو بالکل اس کو کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ اور قدغن ہم نہیں لگا سکتے، نہ شریعت نے لگائی ہے۔
اب دوسرا اس کا جو اینگل ہے اور جو دوسرا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ احسان مندی کا کچھ نہ کچھ تو ایک تقاضا ہوتا ہے. ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ اگر کسی ملازم کو آپ فارغ بھی کر رہے ہیں یا ملازم خود بھی چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کو اس انداز پہ جانا چاہیے کہ زندگی میں کوئی ایسا مشکل موڑ آ گیا تو واپس آ کر جوائن کر سکے. ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی الگ ہوا ہے, اس نے اپنے سیٹ سے بہت کچھ سیکھا یا اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا, اب اس نے جا کے اپنا الگ کام شروع کیا ہے, تو اس کو مقابلے پر نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ٹکراؤ کی کیفیتیں نہ ہوں ایسا ماحول پیدا کریں. ٹکراؤ کی کیفیت کہاں ہوتی ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جناب میں پچھلی دکان پہ جو تھا تو اس دکان پر فلاں آدمی آ کر مال لیا کرتے تھے. اگر آپ مارکیٹ میں آئے ہیں تو اپنی زندگی نئی شروع کریں, نئے گاہک بنائیں, اور نیا روزگار آپ نے شروع کیا تو گاہک بھی نئے بنائیں. اب آپ پرانے سیٹ کے گاہک توڑتے ہیں, جو پرانے اس بندے کے پاس جس کے پاس آپ کام کیا کرتے تھے, اس سے جو کام کرواتے تھے, اس سے جو تجارت کرتے تھے, اب آپ ان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, اس کے پاس نہ جاؤ, میرے پاس جاؤ. یہ جو معاملہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر ایک تناؤ کی کیفیت بن جاتی ہے, دلوں میں بات آ جاتی ہے, اور پھر ایک بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں اور ایک مقابلے پر آنے والی بات بن جاتی ہے. تو اس معاملے میں بھی اعتدال کے راستے پر چلنا چاہیے. جس نے دکان قائم کی وہ احترام کا رشتہ بھی قائم رکھے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اس سے خریداری کرتے ہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس سے مت خریدیں, کیونکہ بعض اوقات جو ہے بندہ حسد کے راستے پر بھی آ جاتا ہے کہ بھئی یہ جو پارٹی فلاں کے پاس جاتی ہے یہ اس سے محروم ہو جائے یہ بندہ اور میرے پاس آ جائے. تو آپ کسی کے متعلق زوال نعمت کی نیت نہ کریں. ہاں یہ کہیں کہ ٹھیک ہے فلاں کا روزگار چل رہا ہے تو میرا بھی چل جائے, فلاں کا نہ چلے, یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. تو دونوں زاویوں سے دیکھنا ضروری ہے. اس نے جو سکھایا ہے, اس نے جو آپ پر وقت صرف کیا ہے. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے فیروز بھائی, جی ضروری نہیں کہ ہر سکھانے والا صرف احسان ہی کر رہا ہو, بعض اوقات بڑے ظلم کر رہا ہوتا ہے, وہ سکھانے والا بہت ظلم کر رہا ہوتا ہے. یہ معاملہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ بندہ مقابلے پر جو آ کے کھڑا ہوتا ہے نا, جی وہ ساری جو نا چیزوں کی کسر نکال رہا ہوتا ہے. اس کا لب و لہجہ ایسا تھا, اس کا انداز ایسا تھا, گالیاں دیتا تھا, تھوڑے سے پیسے دیتا تھا, کام جتنا وقت مقرر سب کئی گنا زیادہ کرواتا تھا. انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے, بیہیویئر بعض اوقات وہ برداشت نہیں کر پاتا. تو جو بیہیویئر ہوتا ہے کسی آدمی کا کہ وہ ایک حقیر سمجھ کر بات کر رہا ہوتا ہے, پھر وہ اس کی کسریں نکال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو یہی تلقین کریں گے اور یہی شریعت کا پیغام ہے کہ بندے کو معاف کرنا چاہیے. جو ماضی میں جو ہے وہ الجھا رہتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. آگے بڑھنے کے لیے ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہوتا ہے. ماضی کی جو بھی الجھنیں رہی ہوں, جو بھی پریشانیاں رہی ہوں, جو بھی مشکلات آپ نے فیس کی ہوں, وہ ماضی کا حصہ رہنی چاہیے. آگے بڑھتے رہیں, مثبت طریقے سے بندہ جب آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. آپ نے کام یا کوئی کاروبار یا کوئی ٹیکنیکل فن جو ہے کسی کو سکھایا ہے یا سیکھا ہے, دونوں کے لیے ایک اعتدال پر اور توازن پر مبنی جو رہنمائی تھی وہ مفتی صاحب نے عطا فرما دی. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سلسلے کا پہلا سوال آپ کی طرف سے شامل کرتے ہیں. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ میں جاب کرتا ہوں تو ہماری رات کی نائٹ ڈیوٹی ہے, تو نائٹ ڈیوٹی میں ہم سو جاتے ہیں نا, تاکہ رات کی ڈیوٹی میں ہم سو جاتے ہیں تاکہ صبح جب ٹائم ہوگا تو اٹھ کے گھر آ جائیں. تو اس حوالے سے اصلاح فرما دیجیے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے. آپ کوئی پروڈکشن میں ہیں, کوئی چیز بناتے ہیں, آپ چوکیدارے میں ہیں, آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ جس کام کے کرنے کے لیے آپ کو رکھا ہوا ہے لازمی طور پر آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. تو آپ سوچیں گے جی یہاں میں سو جاؤں, گھر فریش ہو کر چلا جاؤں, پھر ایک نئے کام پر نکل جاؤں, تو پچھلی جو ڈیوٹی ہے اس کے کرنے میں کوتاہی تو پائی جا رہی ہے. ظاہر بات ہے سونے کی تو صورت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کوئی اور خاص صورت ایسی ہو جہاں سونے کی اجازت دی گئی ہو. ٹھیک.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم دکان پہ لوڈ وغیرہ کام کرتے ہیں، ایزی لوڈ کرتے ہیں اور کیش وغیرہ ریسیو بھی کرتے ہیں، سینڈ بھی کرتے ہیں، اور بعد اوقات پیسے موبائل میں سیو ہوتے ہیں، کال کر رہے ہوتے ہیں تو کمپنی جب بھی موبائل میں 1000 روپے آ جائے تو کمپنی اس پہ فری منٹ دیتی ہے۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا ہمارے پیسے یوز ہو رہے ہیں یا منٹ یوز ہو رہے ہیں، بعد اوقات پیسے موبائل میں ہوتے ہیں، بعد تو ایڈوانس خود ہی آ جاتے ہیں یا لینے پڑتے ہیں، اور ہمارے لیے گناہ تو نہیں کیونکہ ہمارا تو کاروبار ہے، ہم نے تو پیسے لینے بھی ہوتے ہیں اور سینڈ بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں۔ میں قربان جاؤں اس سادگی پہ۔ علم نور ہے، اور نور جب بندے کے دل میں آتا ہے تو وہ چیزوں کی پہچان کرتا ہے، کیا کھوٹا ہے کیا کھرا ہے۔ اندھیرا ہو تو اس میں کیا نظر آئے گا؟ گورا کالا سب برابر، اچھا ردی سب برابر۔ تو علم نہ ہونا جو ہے وہ ایک اندھیرے کی مانند ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کا پورا سسٹم ہے نا، جو آپ بتا رہے ہیں ہم تو کام کرتے ہیں، یہ کام ہی غلط ہے۔ اگلا سوال تو بات کی بات ہے، اس کام کرنے کے اندر جو مراحل ہیں وہ مراحل شریعت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تو پہلے تو اس کام کی آپ شرعی تفتیش کروائیں کہ یہ کام کرنا آپ کے لیے صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے جو ہے وہ پیسے ایک دوسرے پر حوالہ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں شرعی تقاضے تو پورے نہیں ہوتے، اور بہت سارے جگہوں پر سود کا معاملہ بھی پایا جاتا ہے، اور اکاؤنٹ کھلوانا تو ایک الگ معاملہ ہے، ایک دوسری صورت ہے۔ تو اس کا حکم بھی ہم نے بارہا بیان کیا ہے کہ جہاں بینیفٹ اور نفع قرض کی بنیاد پر ملے تو وہ سود ہوتا ہے۔ تو وہ چیز جو اکاؤنٹ کا معاملہ ہے اس کا حکم بھی آپ نے سن لیا، اور یہ پورا سسٹم ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری شرعی خرابیاں موجود ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میں راول پنڈی سے راشد بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کاروباری معاہدہ کیا ہے، اسے میں نے کاروبار کے لیے کچھ رقم دی ہے، اس کے عوض وہ اس میں نقصان کرے یا اس میں فائدہ کرے، مجھے اس میں جو ہے وہ ہفتے واری کبھی 800 کبھی 500 کبھی 700 وہ دیتا ہے، اس میں ہمارا کوئی فکس رقم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آیا یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ رقم اگرچہ کہ اس نے فکس نہیں کی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ آپ نقصان سے بری ذمہ ہو گئے ہیں، اور آپ نے کاروباری موڈ پر جو ہے وہ رقم دی ہی نہیں ہے۔ کاروباری موڈ پر دیتے تو آپ نفع و نقصان کے اندر شامل ہوتے۔ آپ نے تو ایک قرضہ دیا ہے، آپ کو اپنی اصل رقم پوری کی پوری لینی ہے، کاروبار میں تو رقم ڈوب بھی جاتی ہے، اصل رقم ملتی بھی نہیں ہے، آپ نے رقم بھی پوری کی پوری لینی ہے، اس پر نفع بھی لینا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے قرض دیا ہے آپ نے اور اس پر آپ نفع لے رہے ہیں، یہ سودی صورت ہے۔ کاروباری تقاضے پورے کر لیں، کس طرح پورے ہوں گے یہ بھی ایک تفصیل طلب بات ہے، پوری ڈیٹیل آپ کو سمجھنی ہوگی، اسے کس طرح ڈیل کرنی ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا کاروبار کرنا ہے۔ جب آپ اس سے سمجھیں گے اس کے بعد ہی اس پر آپ عمل کر پائیں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے ایک فارم بنایا ہوا ہے جس میں بکریاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، بھیڑ اور بکریاں، یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہاف ہے، تو اس کا میرا جو پارٹنر ہے وہ کچھ اس میں کام وغیرہ نہیں کرتا، کام وغیرہ جو ہے وہ سب میرے ذمہ ہے۔ تو ہم نے دارالفتا سے ہی رہنمائی لی تھی اور اپنا جو ہے نا پرافٹ یا تو 25% ان کا ہے اور 75% پرافٹ میرا ہے۔ اب اس میں کوشچن یہ ہے کہ جو نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات کو بھیڑ بکری مر جاتی ہے تو اس کو ہم کس حساب سے جو ہے نا وہ آپس میں ڈیوائڈ کریں گے کہ ان کا کتنا نقصان ہے، کتنا نقصان ہے؟ جزاکم اللہ خیر، احسن جزا۔ اصل میں شرکت عقد نہیں ہے، یہ شرکت ملک ہے۔ ٹھیک، شرکت ملک میں یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنی ملکیت کے حساب سے نفع لے رہا ہوتا ہے اور نقصان میں بھی اسی ریشو سے وہ شریک ہوتا ہے۔ ٹھیک، اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ اسی ریشو پر جائے گا۔ اچھا، معاملہ اس میں دو ایشوز ہیں۔ ٹھیک، ایک ایشو تو یہ ہے کہ بھئی شرکت عقد کے اندر تو بڑی کھلی ڈلی آزادی ہے ٹھیک، کہ ریشو جو ہے نفع کا کم زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم نقصان کی طرف آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، نقصان تو ظاہر بات جس کی جتنی انویسٹمنٹ ہے اس پر آئے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جس چیز کو نقصان کہا جا رہا ہے جی، حقیقت میں وہ نقصان نہیں ہوتا، عرفی اعتبار سے تو نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر انہوں نے 10 لاکھ کا کام شروع کیا تھا جی، اور وہ کام جو ہے وہ 15 لاکھ پر پہنچ گیا ٹھیک ہے، اور 1 لاکھ کا نقصان ہوا، صحیح ہے، تو نفع تو کھڑا ہوا ہے۔ جی 4 لاکھ تو اب بھی یعنی باقی ہے۔ ان کا جو پورا کام ہے
وہ کیپٹل پلس بینیفٹ پر کھڑا ہوا ہے پہلے سے, ٹھیک ہے, اور یہ لاس نکالنے کے بعد بھی بینیفٹ قائم رہتا ہے. ٹھیک, تو وہ جو لاس ہے وہ لاس اس پورے اس کے اوپر آئے گا, مال پہ, مال پر آئے گا. ٹھیک ہے, تو نفع ان کا کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا نفع ہی کم ہوگا, ایسا نہیں کیپٹل کم ہو رہا ہے. صحیح, جب کیپٹل کم ہونے لگے پھر نقصان جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے, ٹھیک, اور نقصان کاؤنٹ ہوتا ہے اس وقت. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ڈش کا کام ہے, ڈش کے حوالے سے ڈش انٹینا, اس میں ہم لوگوں کو چینل چلا کے دیتے ہیں, ہم مدنی چینل بھی چلا کے دیتے ہیں اور بھی اسلامک چینل بھی چلا کے دیتے ہیں. تو مفتی صاحب ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے, دو چیزیں آپ کو سمجھنی ہوگی. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں, ڈش بیچنے والا جو ہے نا, دکاندار جو ڈش بیچنے والا ہے وہ بیچ سکتا ہے, اس کا بیچنا جائز ہے. اب جو لے کر گیا کلائنٹ یا گاہک, وہ گھر جا کر اس کو کس رخ پر لگاتا ہے, کیا فریکوینسی سیٹ کرتا ہے, یہ اب اس کا فعل ہے, اس کا اختیار ہے. اب وہ بلاتا ہے کسی مستری کو, یا دکاندار ہی خود یہ سروس بھی انجام دیتا ہے کہ جی ہم بیچیں گے بھی اور آپ کو لگا کے بھی دیں گے. اب جو یہ لگا کر دینا ہے اور فریکوینسی سیٹ کر کے دینا ہے, یہ ایک دوسرا مرحلہ آ گیا. پہلے تو ایک آپشن موجود تھا کہ جناب وہ ڈش لے کر گیا ہے اور اس نے جناب صرف جو ہے وہ ایک چینل لگایا ہے, باقی بند کر لیے. لیکن جب وہ لگانے والا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے فلاں چینل کھول دو, فلاں بھی چینل کھول دو اور فلاں بھی چینل کھول دو, اب وہ سب کھول رہا ہوتا ہے. تو اس کی اب براہ راست معاونت پائی گئی ہے, متعین ہو گیا ہے یہاں پر. اگر وہ گناہوں بھرے چینل کھولنا اس کی ذمہ داری ہے اور اس کی بیاہ پر اس کو پیسے ملتے ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو کیبل والوں کی جو کام ہے وہ بھی سنویت کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیبل والوں نے تار ڈال دی اور باقی جو لوگ چاہیں وہ دیکھیں, بلکہ پرووائڈ کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. کوئی چینل نہ آئے تو لوگ فون کرتے ہیں, بھی فلاں چینل کھولو, آ نہیں رہا, سیٹ کرو. وہ سیٹ کر کے فراہم کرتے ہیں, مہیا کرتے ہیں. تو اب اگر وہ غلط چینل ہیں, گناہوں بھرے چینل ہیں, تو وہ اس کے اندر براہ راست معاون اور مددگار ہوتے ہیں. اگلی کال دیجیے. صاحب سے سوال یہ ہے کہ گلی محلوں میں دکان کرائے پر لے کر کیرم بورڈ اور پٹی اس میں رکھ لیتے ہیں اور پھر دن بھر اس میں رش لگا رہتا ہے, نوجوانوں کا, بچوں کا, وہ اس میں کھیلتے رہتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہارتا ہے اس کو پیسے دینے ہوتے ہیں اس کیرم بورڈ کے یا اس پٹی کے. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ بغیر پیسوں کے کھیلنا اور پیسوں کے ساتھ شرط لگا کے کھیلنا کہ جو ہارے گا وہ پیسے دے گا, کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیے, اس سوال کے دو رخ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کا کام کرنا کیسا ہے. یہ کام بلا شبہ لہو و لعب پر مشتمل ہے, اور ہمارے فقہا نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو لہو و لعب کے کام ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہیں, جائز نہیں ہیں. اب اس میں کچھ پلس ہوتا ہے تو حکم بھی پلس ہو جائے گا. اگر کہیں جوا پایا جاتا ہے, جیسا کہ آپ نے کہا ہارنے والا پیسے دے گا, جوئے کی صورت ہے یہ. اگر جوا بھی پایا جاتا ہے تو اس کے اندر جو قباحت ہے, جو برائی ہے, وہ مزید بڑھ جائے گی. اب یہ ایک بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. تو دونوں رخ جو ہے میں نے بیان کر دیے ہیں. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. میں چاول کا کام کرتا ہوں. بعد کا ایسا بھی ہوتا ہے محترم کہ اس میں مکسنگ بھی ہوتی ہے. ہم دکھا دیتے ہیں بھائی سیمپل یہ چیز ہے, پھر وہ دیتے ہیں. کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ مکسنگ ہوتی ہے بعد کا. ملاوٹ ہوتی ہے اس سے. نہیں, ملاوٹ بعض اوقات نہیں ہوتی. ملاوٹ تو بڑے انداز ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی ایک نئی برانڈ بنا لیتا ہے اپنی, جی, کہ بھئی یہ نام ہے اس کا. جی, اب وہ جناب پونی میں آدھی ڈالی ہوتی ہے اس نے, ٹھیک ہے, ثابت چاول میں بھی ٹوٹا ڈالا ہوتا ہے. تو بہت کم ایسے چاول ملتے ہیں کہ جناب سارا چاول ایک ہی درجے کا ہو. تو یہ تو ہوتی ہے مکس اپ. اگر آپ نے سمپل دکھا دیا ہے کہ بھئی یہ سمپل ہے, دیکھ لو آپ, یہ والا چاول ہے, اس کے اندر ثابت بھی ہے, پونیاں بھی ہے, آدھا بھی ہے, یہ صرف پونیاں ہیں, آپ نے دکھا دیا ہے سمپل, تو پھر ٹھیک ہے. گاہک کو آپ اس کے اندر جو بھی کیفیت ہو وہ بیان کر دیں اور گاہک اس کو خریدے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسی صورت میں بیچ سکتے ہیں آپ. ٹھیک.
اگلی کال دیجیے. میرا نام ارشاد الوی ہے اور میں نے کرنگی میں گتے کارخانہ ہے اس میں 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی. تو اس کے بعد آلریڈی پہلے قرضہ چڑھا ہوا تھا. تو اس نے جو ہے اس کے ساتھ جو جگہ کرائے کی ہے, مشینیں سب کمپلیٹ کارخانہ کرایا گیا ہے اور جو سارے خرچے نکال کے اس سے آزادی کی بات ہوئی تھی. اور میری سلوکی بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس کا کرایہ مجھے 13,000 روپے دے رہا ہے. اور باقی جو ہے آج کل قرضے اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, تو کوئی نہ تو کرایہ دے رہا ہے نہ وہ پارٹنرشپ کا نفع دے رہا ہے, وہ قرضے اتار رہا ہے. اور میں بہت اس کی وجہ سے پریشان ہوں. پیسے لگا کے میں اس کو بولا ہے, میں نے کہ مجھے پیسے واپس کر دے, میں کاروبار بند کرنا چاہتا ہوں, آپ میری شرعی رہنمائی فرمائیں. آپ کا کام, گتے کا کام, فیکٹری, قرضے اتار رہا ہے, پیسے نہیں دے رہا, نفع نہیں مل رہا, پیسے نکالنا چاہتے ہیں. یہ اتنے ڈھیر سارے سوالات ہیں نا, اتنا گنجلک مسئلہ, یہ یوں بیٹھ کر بیان کرنے والا نہیں ہے. جس طرح ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی مجھے ٹیسٹ لینے پڑیں گے آپ کے اندر ہے کیا. تو ایسے مسائل کے اندر اولاً تو دونوں فریق کو بٹھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ دونوں بیٹھیں, بیان کریں کیا مسئلہ ہے, تو پھر صحیح اور غلط کیا فیصلہ ہوگا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق آ کر کہتا ہے کہ بھائی مجھے اپنے دوسرے فریق سے بات کرنی ہے, میں کیا بات کروں, یہ نہ ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہو ہی غلط, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں. وہ اکیلا بندہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ ہے کوئی آدھا پونا گھنٹے کی بریفنگ کا معاملہ. آپ کرنگی میں آپ کا کام ہے, کرنگی میں رضا مسجد میں دارالافتاء اہل سنت موجود ہے, الحمدللہ بہت فعال دارالافتاء ہے, اور روزانہ جو ہے وہ کثیر لوگ وہاں پر جاتے ہیں, استفادہ کرتے ہیں. کاروباری مسائل کے بھی ٹھیک ٹھاک لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں روزانہ, اور وہاں جا کر آپ چلے جائیں. وہاں پر رضا مسجد مین روڈ پر مسجد ہے یہ رضا مسجد, اور اللہ نے چاہا تو وہاں آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے بھائی, ادھر ہمارے دوست ہیں ادھر گاؤں میں, وہ مرغے شرغے لڑاتے ہیں پیسوں پہ, پیار کر کے نا بازی وغیرہ لگاتے ہیں, یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ پیسے اگر وہ پیسے نہ بھی رکھتے ہوں تب بھی غلط ہے. احادیث مبارکہ میں جانوروں کو یوں لڑانے سے منع کیا گیا ہے. یہ جانوروں پر ظلم ہے, بربریت ہے, ایک وحشی پن ہے کہ بندہ جو ہے وہ جانوروں کو لڑا رہا ہے. اس کے اندر کوئی حصہ فطرت ہی نہیں ہے کہ جانور زخمی ہو رہے ہیں, تکلیف پہنچ رہی ہے, اور وہ جناب بالکل ایک مردہ دلی کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے. تو یہ انسانی رویے نہیں ہے, یہ ایک غیر انسانی رویے ہیں کہ انسان کو تکلیف محسوس نہ کرے, کوئی درد محسوس نہ کرے, اور جو اذیت ایک جانور کو پہنچ رہی ہے اس کا اسے کوئی احساس نہ ہو. تو اولاً تو مرغے لڑائے جائیں یا کتے لڑائے جائیں, یا کتے اور رچھوں کو بھی لڑایا جاتا ہے, کسی بھی قسم کا جانوروں کا مقابلہ ہو لڑنے مارنے کا, یہ جائز نہیں ہے کروانا. اور پھر اس کے اوپر جو جوا لگتا ہے, جوا تو پھر ویسے ہی حرام ہے, تو وہ کسی چیز پر بھی لگایا جائے تو جوا لگے گا تو اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو دونوں اعتبار سے یہ کام جو ہے وہ غلط ہے. سب ویسے کہنے سننے میں تو ذرا ہلکا محسوس ہوتا ہے کہ کتے یا جو ہے نا مرغے لڑائے جا رہے ہیں, یعنی اس کی ویڈیو وغیرہ دیکھ نہیں سکتا ایک رقیق قلب انسان, اتنا زیادہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, پچھلے دنوں ایک ویڈیو کسی نے بھیجی تھی مجھے جی, کتوں کو لڑانے کی تھی, پوری نہیں دیکھی گئی مجھ سے بھی جی. مطلب عجیب وحشی پن ہے کہ جناب وہ زخمی ہو رہے ہیں اور چیڑ پھاڑ کر رہے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہیں. جی, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے اور ہم اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں اسے اپنی زندگی پر اپنے نظام میں نافذ کریں. یہ دین اسلام کا حسن ہے. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تعلیمات دی ہیں کہ جس تعلیمات کے اندر ظلم کہیں بھی نہیں ہے, ہر طرف ہمیں رحم کی جھلک نظر آتی ہے. جی. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جانوروں کے حقوق بیان فرمائے ہیں, یعنی وہ دور کے جہاں انسانوں کے حقوق نہیں سمجھے جاتے تھے, بیٹیوں کو پیدا ہونے پر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اس زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے حقوق بیان فرمائے ہیں. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے, اگر ہم مداربت کے لیے کسی کو کچھ رقم دیتے ہیں لیکن ڈر یہ ہے کہ یہ کہیں وہ کاروبار یا رقم کو ضائع نہ کر دے, تو کیا اس سے ہم ضمانت کے طور پر اشٹام لکھوا سکتے ہیں کہ آپ ہماری رقم کو ضائع نہیں کریں گے؟ بہت ساری صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑی ہوشیاری کرتے ہیں
सामने वाले को जो है वो बोतल में उतारते हैं, बड़ी चिकनी चिकनी बातें करके कि इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, और होता ये कि उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया होता है। बहुत सारे लोगों को पैसे देने होते हैं, आपसे पैसे लिए और उठा के उन लोगों को अदा कर दिए, इन्वेस्टमेंट में लगाए ही नहीं। तो यकीनी तौर पर जो मुदारबत करने लगा है उसका ये हक है कि वो मुतय्यन करे कि भाई आपने इस काम में पैसे लगाने हैं। काम तो दूर की बात, वो काम की नोयत भी मुतय्यन कर सकता है कि जनाब को आपको इस काम में लगाने हैं, इस काम में नहीं लगाने। तो स्टाम्प पेपर तैयार किया जा सकता है, उसमें लिखा जा सकता है कि आप इस काम में पैसे लगाएंगे। आपको ये भी हक है कि आप उससे बिल मांग लें, उससे हिसाब पूछ लें, कहाँ लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। कारोबार करने में वो आज़ाद होगा, आप उसको आज़ाद छोड़ेंगे। ये नहीं कि काम वो आपसे पूछे करे, लेकिन आप हिसाब किताब देखने के लिए उससे रब्ता कर सकते हैं, और स्टाम्प पेपर लिखवाना बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि एक आदमी है कहीं नौकरी करता है, उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं, तो वो खुद तो नौकरी कर रहा होता है कि वो दूसरा काम नहीं कर सकता। वो किसी दुकानदार से ये कहता है ये लो, ये मेरे ऊपर कुछ 1 लाख रुपए है, ये रख लो, कुछ छोटी मोटी आइटम मेरी लेकर भाई कुछ मुझे दे देना, कुछ आप ले लेना। क्या ऐसा करना कैसा है? ऐसा कारोबार करने जायज है या नहीं? ये देखिए, ये इरादा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इस इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कुछ तकाजे पूरे कर लेने चाहिए। दुकानदार पर ना छोड़ा जाए, यार जो आप चाहे कर लेना। उससे पूछा जाए आप क्या करोगे, वो कहता जी मेरे पास जो ना वो पत्ती आती है, मैं पत्ती में आपके पैसे लगा दूंगा। एक करियाने वाले के पास तो बहुत सारे आइटम है, भाई ठीक है आप पत्ती में आप पैसे लगाओ, जो भी आप फित्ते करेंगे उसमें आपके पैसे भी होंगे, मेरे ही होंगे। वो कहता जी मैं उसमें अपने पैसे नहीं डालूंगा, सिर्फ आपके होंगे, तो ये मुदारबत हो जाएगी। वो कहता कुछ मैं अपने भी डालूंगा, ठीक है आप उससे पूछ लें, कभी चले जाएं, अच्छा बिल दिखाओ कितने का माल आ गया इस महीने। अब आइटम फिक्स हो गया तो आप भी क्लियर हैं, आपके सामने भी एक जो है ना वो फजा जो है साफ हो गई है, आपको पता है किस चीज़ में पैसा लगा रहा है। आप हफ्ता 15 दिन बाद जाके उससे पूछ लें, अच्छा इस महीने कितनी पत्ती आई जनाब, अच्छा ठीक है। तो यूँ इबहाम नहीं होना चाहिए। वो समझता है कि जनाब मैं पैसे तो ले रहा हूँ, मैं बताऊँ क्यों मैंने कहाँ लगाए, शक कर रहे हो, आप यूं करेंगे वो करेंगे। भाई क्लियरिटी होनी चाहिए, दोनों तरह से क्लियरिटी होगी, बरकतें मिलेंगी, काम और आगे बढ़ेगा। ठीक, अगली कॉल दीजिए। आसिफ सईद लालचदार वाकन। मेरा सवाल ये है, असील मुर्गे या मुर्गियां पाल कर बेचना क्या जायज है जबकि लड़ाने का इरादा ना हो? अब खरीदने वाले इसी इरादे से खरीद रहे हो कि मैंने इनको लड़ाना है। मुर्गी लड़ते हुए तो कभी मैंने नहीं सुना कि मुर्गी भी लड़ती है। आमतौर पर तो मुर्गे ही लड़ाए जाते हैं, और फिर मुर्गे भी होता ये है कि एक तो होता है वो ऊंचा लंबा चढ़ंगा मुर्गा होता है, उस किस्म के मुर्गे लड़ाए जाते हैं, उनको ख़ास जो ना वो चीज़ें खिला के उनको बड़ा किया जाता है। और एक आम असील मुर्गे भी होते हैं, किसी ने 100-50 मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो उसको मुर्गों की ज़रूरत होती है, वहाँ भी मुर्गे यूज़ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ने के लिए ही ये जिन्स या किस्म मुतय्यन हो गई है, ऐसा नहीं है। असील मुर्गा कोई अनोखी चीज़ नहीं है, खाया भी जाता ही है। हाँ खाया भी जाता है। हमारे सिंध में एक मज़ार है जी, समन सरकार जी, बहुत मशहूर है, पंगरी और टंडो बागों के पास है। तो वहाँ की एक रिवायत है, मतलब एक रस्म है वहाँ की, कि जो भी ज़ाहिर वहाँ जाता है तो मुर्गा उसके पास होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक। वो मुर्गे की जाके वहाँ खैरात करता है, वहाँ जाके मुर्गा पकाएगा और फिर पकाने के बाद सालन रोटी खुद भी वहाँ बैठ के खाएगा, लोगों में तकसीम करेगा। बस एक रस्म है वहाँ की। ठीक है। तो जब मेला लगता है तो हर आदमी के बगल में मुर्गा होता है। ठीक। तो और अच्छे से अच्छा लोग फिर मुर्गा लेके जाते हैं कि हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, सवाब इसका बुजुर्गों को पहुंचाएंगे, तो एक अच्छी चीज लेकर जाएं। सही, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए।
سر میرا سوال ہے، میں کلور کوٹ بکر سے بات کر رہا ہوں. اگر میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ایک چیز چاہے جنس گندم ہو چاہے کوئی دوسری چیز ہو، اگر وہ کسی کو میں ریٹ فکس کر کے دیتا ہوں، مثال ابھی 5000 ہے تو 6 مہینے بعد اس کو میں 7000 لوں، یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے میں آپ کے سوال کو تھوڑا تبدیل کر دیتا ہوں اور طریقہ کار بھی تبدیل ہوگا. آپ سوال یوں کریں کہ ایک چیز گندم وغیرہ کوئی بھی چیز ہے، میں نقد بیچتا ہوں تو میں سستی بیچتا ہوں، ادھار بیچتا ہوں تو مہنگی بیچتا ہوں. تو آپ اس کو آفر دیں، سودا نہیں ہوا آپ کا، آفر دینا دکاندار کا کام ہے، مال بیچنے والے کا کام ہے. بارگننگ ہوتی ہے، سامنے والا بھی کم زیادہ کرواتا ہے. تو آپ اس کے طور پر آفر دیں کہ جی نقد خریدنا چاہتے ہو تو میں اتنے کی دوں گا، ادھار خریدنی ہے تو میں اتنے کی دوں گا، پوچھ بھی لیں کتنے مہینے بعد پیسے دینے ہیں. تو اس صورت میں آپ اپنی چیز مہنگی بیچ سکتے ہیں. سستی بیچیں یا مہنگی بیچیں، جو بھی پیسے لے رہے ہیں آپ وہ چیز کے لے رہے ہیں، کسی خاص غرض کی وجہ سے آپ نے مہنگی بیچی ہے. یہ جائز ہے، یہ درست ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چیز کی قیمت تو اتنی ہے، اب اس سے جو اوپر پیسے ہیں وہ وقت کے ہیں، مدت کے ہیں، اور جتنے مہینے بڑھاتے جاؤ گے اتنے پیسے بڑھتے جائیں گے. یہ نہیں کر سکتے. جو طے کر لیے وہی ایک مدت بھی طے کریں کتنے مدت میں ادائیگی ہوگی، اور پھر مال کی پرائز طے کر لیں. جتنی بھی پرائز ہوگی ٹوٹل وہ مال کی پرائز مقرر کریں تو یہ جائز ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. اچھا، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک میرا دوست ہے، وہ مجھ سے کچھ پیسے مانگتا ہے، تو کو 20 لاکھ روپے کی رقم ہے. میں نے اس کو کہا کہ 20 لاکھ روپے میرے پاس نہیں ہے، میں تمہیں، میرے پاس ایک زمین ہے وہ بیچ کے میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، مگر کل کو اگر یہ زمین جو ہے وہ 28 لاکھ روپے کی ہو گئی تو تم مجھے جو ہے وہ زمین خرید کے دو گے، وہی والی، وہ بھلے 28 لاکھ روپے کی ہو جائے. اب اگر اس کا دوسرا سوال یہ تھا مجھ سے کہ اگر یہ زمین 16 لاکھ روپے کی ہو گئی تو پھر میں تمہیں 16 لاکھ روپے دوں گا. میں نے کہا نہیں، اس صورت میں تم مجھے 20 لاکھ روپے ہی دو گے. تو یہ سوال ہے، تو یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ پیسے ان سے مانگتا ہے، یہ ادھار مانگے ہیں، یہ پلاٹ بیچ کے، زمین بیچ کے دیں گے. تو وہ جیسے ابھی 20 لاکھ کی ہے، تب یہ طے کر رہے ہیں کہ جب 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد جو بھی پیریڈ طے ہو رہا ہے واپس دو گے، تو جو زمین کی قیمت بڑھے گی نا اس حساب سے دو گے. اچھا کم ہو گئی تو کم کر کے نہیں دو گے، بلکہ پھر 20 لاکھ ہی دو گے کم از کم. درمیانی قیمت مقرر کر لیں. صحیح کہ بھئی میں زمین بیچتا ہوں آپ کو یہ 22 لاکھ روپے کی، ٹھیک ہے، 23 لاکھ روپے کی، ٹھیک ہے. ایک انہوں نے طے کر لیا جی کہ بھئی یہ زمین ہے میری، اس وقت تو اس کی قیمت ہے 20 لاکھ. جی اب یہ 16 میں بھی جا سکتی ہے، 25 میں بھی جا سکتی ہے. ٹھیک. پراپرٹی کی قیمتیں زیادہ تر بڑھتی ہیں. جی. تو اس زمین کو 20 لاکھ کی زمین کو 22 لاکھ کی بیچ دیں. ٹھیک ہے، ادھار میں. ادھار میں. ٹھیک. 6 مہینے کے ادھار میں، سال کے ادھار میں، جو بھی ان کا طے ہو. ٹھیک. اور وہ شخص جو ہے اس زمین کو مارکیٹ میں بیچ دے. صحیح. مارکیٹ میں اس کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے. تو 20 لاکھ روپے اسے مل جائیں گے، اسے مل جائیں گے، اور ان کو 2 لاکھ روپے نفع ان کی رقم بھی سیو ہوگی اور پروفٹ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، پچھلے سلسلوں میں ہمارا ایک سوال تھا جسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جواب دیں گے. وہ یوں تھا کہ اگر کسی نے زکوٰۃ ادا کری، وکیل زکوٰۃ نے کسی نے کسی کو زکوٰۃ دی کہ بھئی یہ زکوٰۃ آگے دے دو، اب اس نے جس کو زکوٰۃ دی بعد میں معلوم ہوا کہ یہ صاحب یا صاحبہ جو ہیں یہ تو سید تھی، تو اب زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی، اس کو ہم نے پینڈنگ میں ڈالا تھا کہ مالی حیثیت کے اعتبار سے تو میں نے کہا تھا کہ مالی حیثیت پر تحریک کی کہ یہ شریف فقیر ہی معلوم ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا تو غنی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو غنی مالی حیثیت کے ساتھ ساتھ بہاری شریعت وغیرہ میں جی ہاشمی وغیرہ کا بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر کسی کے متعلق یہ اندازہ لگایا کہ یہ ہاشمی نہیں ہے جی اور وہ ہاشمی نکلا، بعد میں یہ پتہ چلا، تو تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت، کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت.